سورہ یاسین کی تفسیر کی ایک اور ایپیسوڈ کے اندر ہم حاضر ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 40 تک دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، پھر اس سے اناج نکالا تو اس سے وہ کھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، یعنی اگر کسی کو موت آ جائے گی اس دنیا کے اندر، اگر کوئی مر جاتا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا، نہ ان سے کوئی سوال کیا جائے گا، نہ ان سے کچھ پوچھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ان کے سامنے ہے کہ جب ایک مردہ زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس بنجر زمین کے اوپر پھل لگاتا ہے اور لوگ پھر اس سے کیا کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، جو مردہ انسان ہوں گے ہم ان کو کیا کریں گے، اپنی قوت سے زندہ کریں گے اور وہ ہماری بارگاہ میں پہنچیں گے اور پھر اپنی ساری زندگی کا ہمیں حساب دیں گے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا، اور ہم نے اس باغ میں سے بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اس میں سے کچھ چشمے بہائے، یعنی ایک بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر اس کے اندر باغ بنائے، کھجور بنائے، اور اس کے اندر سے ہی ہم نے کیا کیے، چشمے جاری کیے۔ اب لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے کہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے، کوئی پھل نہیں دے رہی ہوتی، کچھ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرماتا ہے، وہ ہمیں پھر پھل بھی دیتی ہے، گندم بھی دیتی ہے، کھانے کی اشیاء بھی دیتی ہے۔ یہ نشانی ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اس کے پھلوں میں سے ہم کچھ کھاتے ہیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں، تو کیا یہ حق نہ مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یعنی یہ جو زمین ہے، اگر انسان یہ سوچے کہ بیج تو میں لگاتا ہوں، اگر بیج انسان لگاتا ہے تو وہ پھر صرف بیج لگاتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ مردہ زمین دوبارہ زندہ نہیں ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کے اوپر کبھی پھل نہیں لگے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ بے شک انسان کوشش کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنی رحمت سے اس بنجر زمین کو دوبارہ کیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض من انفسہم ومما لا یعلمون، پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین کے اندر جوڑے بنائے، ان جوڑوں کے ذریعے مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بھی انسان جب شادی کرتا ہے تو وہ دو ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا عطا فرماتا ہے یا ایک بیٹی عطا فرماتا ہے، اور ایک خون کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک زندہ انسان پیدا کرتا ہے۔ کس کی قدرت سے ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو صرف یہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ کسی کے ہاں 5 بچوں کی پیدائش ہوئی، پیٹ دیکھے کتنا ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی قدرت کے ذریعے کیا کرتا ہے، 5 بچوں کی پیدائش کروا دیتا ہے، اور وہ 5 کے 5 کیا ہوتے ہیں، صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں اور وہ اندھیرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی کی یہاں پر وضاحت فرماتا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ کیا ہے، ایک اندھیری رات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک رات کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جو دن ہوتا ہے دن کو پھر اندھیرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر یہ عمل نہیں کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو یہ عمل کرتی ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو سورج چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتا ہے اور کسی کے ہاں ٹھہراؤ نہیں کرتا۔
बल्कि एक तरतीब के साथ चलता जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम उठे और सुबह सूरज गायब हो, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अगर बादल सामने आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसके पीछे भी सूरज क्या होता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये एक ठहराव नहीं करता कहीं पर, बल्कि एक तरतीब के साथ जो उसे तरतीब दी गई है उसके मुताबिक वो क्या करता रहता है, चलता रहता है और अपनी मंजिल तक क्या होता है, पहुंच जाता है। वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल-उर्जूनिल क़दीम, और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की, यहाँ तक कि फिर क्या होगा जैसे खजूर की पुरानी डाली होती है। यहाँ पर अल्लाह ताला चांद की मिसाल दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि चांद भी एक मिसाल है आपके सामने, और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं। तफसीर के अंदर आता है कि चांद की 28 मंजिलें हैं, और अगर किसी दिन 30 का महीना आ जाए या 29 का महीना आ जाए, 2 दिन या 1 दिन चांद क्या होता है, छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो दोबारा निकलता है तो खजूर की पुरानी डाली की तरह हो जाता है, बारीक सा निकलता है। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मोमिनों के ऊपर निशानी है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और सूरज को नहीं पहुंचता कि चांद को पकड़ ले, और न रात दिन पर सबकत ले जाए, और हर एक घेरे के अंदर तैर रहा है। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाता है कि सूरज और चांद जो है एक ठहराव के साथ चल रहे हैं। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हुआ कि सूरज और चांद आपस में टकराव हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी एक मंजिल मुकर्रर है और उसी मंजिल के मुताबिक वो चल रहे हैं, चाहे वो सूरज है चाहे वो चांद है। जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है, जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है, उसी के मुताबिक वो चल रही हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मोमिनों को ये निशानी बताई है कि इस तरह जिस तरह हमने सूरज, चांद और मुर्दा जमीन को जिंदा किया, या अल्लाह ताला ने यहाँ पर जितनी भी निशानियां बयान की है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी तरह हम इंसानों को दोबारा जिंदा करेंगे, और इंसान को हमारी बारगाह में आना होगा, और इंसान जब हमारे पास पहुंचेगा हम उससे उसकी जिंदगी के बारे में सवाल करेंगे, पूछेंगे कि तूने जिंदगी कहाँ पर गुजारी। ये जो अल्लाह ताला ने हमको ये वक़्त दिया है, ये नेमत दी है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें अपने रब को राजी करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इंसान का हक बनता है वो क्या करे, अल्लाह ताला को राजी करे, और अल्लाह ताला ने जिस तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया उसके मुताबिक गुजारे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिदिन नबी।